2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے اس شہر سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی اور اس کے پیچھے ایک روح رواں عمران خان تو تھے ہی پارٹی کے قائد، لیکن ایک شخص نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، وہ ہے محمود مولوی صاحب، جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے یہاں قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑیں گے اور اپنی جماعت کو بھی لڑائیں گے۔ کیا کریں گے اور کیا توقعات ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ محمود صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس دفعہ کیا توقعات ہے آپ کی؟ آئی پی پی کیسا پرفارم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ آئی پی پی اچھا پرفارم کرے گی۔ ہم نے تقریباً کوئی 41 کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے کراچی سے، صرف صوبائی کی سیٹوں صوبائی کے، اور میرے خیال سے 4 سے 5 جو ہے فیڈرل کی سیٹس پہ، قومی کے سیٹس پہ بھی ہم کھڑا کر رہے ہیں، اور جس میں کافی پر امید ہیں۔ کوئی مطلب دیکھیں جتنے بھی لوگ قومی سے کس حلقے سے جا رہے ہیں آپ؟ قومی سے ہم جا رہے ہیں 238 سے بھی جا رہے ہیں، 237 سے بھی جا رہے ہیں، 230 سے بھی، ہم کوئی 5 علاقے سے جا رہے ہیں۔ 5 قومی کے اور باقی صوبائی کے، 41 صوبائی کے، 41 جو ہے اس پہ جا رہے ہیں۔ اور توقعات کیا ہیں آپ کی؟ توقعات یہ ہے کہ ہم 10 سے 12 جو ہے صوبائی نکالیں گے، اور کم سے کم 2 سیٹیں جو ہے 2 قومی کی بھی جیتیں گے۔ کون سی اسٹرانگ ہولڈ سوچتے ہیں کہ آئی پی پی کے لیے ہوں گی؟ نئی جماعت ہے اس لیے آپ کے لیے ابھی تو میں آپ کو بتاؤں نئی جماعت ہے، اس میں میں آپ کو بتاؤں جیسے صوبائی کے ہمارے پاس جو ہے ہم 116 بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ اورنگی کے اس طرف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 97، ٹھیک ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں 103 اسی علاقے میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں میں خود الیکشن لڑا ہوں، اور ہم نے ایک چیز کیا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی ہمارا آفس ہمیشہ کھلا رہا، مطلب چاہے جو ہے ووٹ کے الیکشن کے بعد عام حالت میں لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں، ہمارا دفتر کھلا رہا، لوگ آتے رہے، لوگوں کے کام ہوتے رہے۔ پی ٹی آئی کا کیا بنے گا اس دفعہ؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی بھی کچھ سیٹس لیں گی کراچی سے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی بھی سیٹ نہیں لیا تو لوگوں کا کہنا ہوگا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہوں گا پی ٹی آئی سیٹ لے گی۔ اور جو ہے میرے خیال سے کراچی سے جو میں دیکھ رہا ہوں 1 سے 2 سیٹ میں پی ٹی آئی کی دیکھ رہا ہوں، جس میں عوام الوی صاحب جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے صاحبزادے، وہ ڈیفنس سے لڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑی تگڑی سیٹ ہے، تو میں اس سیٹ کو دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے۔ اچھا ایک انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھوں، میری اپنی ذاتی خواہش ہے، پتہ نہیں آپ اسے اتفاق کریں گے نہیں، تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جانا چاہیے اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو بین نہیں کرنا چاہیے۔ باقی 9 مئی ہوا، اس کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، سزا جزا کا عمل آگے چلے گا، لیکن پارٹی کو ہمیں ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کالعدم جماعت ہو، بلے کا نشان ملنا چاہیے انہیں۔ بالکل میرے خیال سے بلے کا نشان ملنا چاہیے، کیوں نہ ملے؟ دیکھیں جو ہے ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز میں اٹ ہیز فیئر، ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے اور ان کو بلے کے نشان پہ لڑنا چاہیے۔ لیکن بلے کا نشان از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس ان ون اینڈ لوز آف مینی کینڈیڈیٹس۔ نہیں، اٹ ول میک اے ڈفرنس، بٹ دیکھیں ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی اس وقت کینڈیڈیٹس دیکھیں، لوگ پہلے جو سمجھ رہے تھے کہ لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں 100% پرو پی ٹی آئی ہے، دیٹس ناٹ دا ریالٹی۔ ہاں فیس بک ٹویٹر کے اوپر وہ بہت سٹرونگ ہے، مگر آپ اگر حلقوں میں جا کے دیکھیں اس کی وجہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملا کیا۔ اچھا ایک بڑی بگر پکچر میں کچھ ارینجمنٹ ہو رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، پی ایم ایل این نے کیا، ایم کیو ایم کے ساتھ 242 کے اوپر شہباز شریف کو ادھر لا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے۔ جی ڈی اے، جے یو آئی، پگاڑا صاحب کے ساتھ نون لیگ نے مل کے ایک ایڈجسٹمنٹ کی ہے، آئی پی پی بھی اسی ارینجمنٹ میں ہے، کیا آپ کی سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ نہیں ابھی تک دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں، جیسے جے کے ٹی اور علیم خان کی سیٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیں صرف 2 سیٹوں پہ، اور اگر لیڈرز کی سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی نا، دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر ود دا پارٹی، میں اپنے حساب سے ہی بتا رہا ہوں۔ آپ کی سیٹ پہ ہوگی؟ نہیں اگر اب دیکھیں یہ اگر ہم 3 سیٹ پہ کرنا ہے نا تو نہ ہو تو بہتر ہے، یہ میں بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی سیٹیں نکالنی ہوتی تو پھر اتنی بڑی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ تو 5 تو آپ کے امیدوار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قومی کے، تو 5 میں سے 10 کی تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، 10 کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا نا کہ ہمارے پی ایس کے کینڈیڈیٹ کافی ہے، یا تو ایڈجسٹمنٹ ہو کہ ایک ایسے مقدار میں کچھ سیٹوں پہ ہوئیں گی اور باقیوں کو الیکشن ایک دوسرے کے سامنے لڑنا پڑے گا۔ صوبائی حکومت کون بنائے گا سندھ میں؟ دیکھیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے جو ہے یا تو پیپلز پارٹی، موسٹ لائکلی اٹ وڈ بی پیپلز پارٹی، جی ڈی اے وڈ بی دیر۔ اس کی وجہ یہ ایم کیو ایم رن میں ہے،
मगर आई वुड से MQM हिस्टोरिकली कभी भी सूबाई हुकूमत नहीं बना पाई। अगर MQM अगर हुकूमती अलायंस का हिस्सा बनी तो वो एक बहुत ही बड़ा अलायंस होगा जिसके अंदर GDA भी शामिल होगी, IPP के भी 5-7 बंदे होंगे, हो सकता है 4 सीटें PMLN की भी हों, JUI की भी 2-4 सीटें निकली हों, तो ऐसा अलायंस कभी चल नहीं सकता। फिर देखिए आने वाली हुकूमत जो भी होगी ना वो एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरकज में भी और सूबे में भी, मरकज में भी सूबे में भी इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और वही चीज चलाएंगे। उसकी वजह के मुल्क को इस बहरान से क्या आपको नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते नजर आते हैं? सही ओपिनियन देनी है आपने, क्योंकि माजी में आपकी ओपिनियन यही थी कि नहीं बनेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे हिसाब से नवाज शरीफ जो है वजीर आजम नहीं बनेंगे। उनका नॉमिनी हो सकता है PMLN, उनका नॉमिनी हो सकता है। आसिफ जरदारी को मैं प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। 3 लोग प्रेसिडेंट के रन में होंगे। कौन कौन? मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन साहब। JKT भी प्रेसिडेंट के रन में है। कौन जीते? अब देखें, क्योंकि छोटे सूबे से आना होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है जरदारी साहब के चांसेस अच्छे हैं। आपको लगता है वज़ीर आज़म पंजाब से आएगा जो नवाज शरीफ का नॉमिनी होगा? हाँ, तो सदारत जो है वो जरदारी साहब को जा सकती है। नहीं, सदारत तो ये तो वो हो जाएगा फिर अगली बारी फिर जरदारी। देखिए बदकिस्मती यही है, तो ये हमारे सियासत में ऐसे ही चलता है। मतलब रियलिटी में जो है 8 को इलेक्शन हो जाएगा। मैं तो 8 को इलेक्शन भी नहीं देख रहा हूँ। नहीं देख रहे? नहीं, हालांकि हम पूरी कैंपेन चला रहे हैं। अभी 2-3 दिन के बाद कुछ कह सकेंगे इस पे कि इलेक्शन 8 को होंगे नहीं। पंजाब की ज़ात आला किसको दे रहे हैं? पंजाब की वज़ीर आला भी जो मैं कहूँगा कि अगर देखें शहबाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है ना, तो वज़ारत आला हो सकता है अगर जो है जिसको मैं कहूँगा कि इलेक्टेड जो है नेशनल गवर्नमेंट बने तो इसमें जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट IPP के ये भी रन में है। प्रेसिडेंट अलीम खान बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट, और बहुत अच्छे चांसेस हैं। मरकज में आप नून का साथ दें और मरकज में हम उधर दे, नून में इधर दे, क्योंकि उसकी मिल जुल के ही मुल्क को इस बहरान से लेंगे। सिंध में जो है फिर देखिए ना, अगर मरकज में वो लेंगे तो हम पंजाब में लेंगे। ऐसा मिलाओ जुलाओ हुकूमत चलाएगा अभी कि चल चलाओ ही होगा? मेरे ख्याल से अगर लोगों की नीयत सही हो ना तो चल जाएगा। उसकी वजह यह है कि यही एक तरीका है सेटल करने का इस वक्त इश्यूज को। मेजर इश्यूज हैं। देखिए हम एक दूसरे के इख्तलाफ कर करके आज मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया। प्राइवेटाइजेशन। इमरान का इलेक्शन जेल में होगा या जेल से बाहर? इमरान साहब का इलेक्शन जेल में ही होगा, अफसोस से कहना पड़ता है, बदकिस्मती है। बेस्ट ऑफ लक आपको इलेक्शन के लिए। थैंक यू। इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए तो दोबारा आपसे अपडेट लेंगे, जानेंगे आपकी जमात की कारकर्दगी कैसी रही। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू जी, खुश रहिए। थैंक यू। सबकी पहचान इस्तेकाम पाकिस्तान, हम सबकी शान, हम सबकी शान अलीम खान वज़ीर आज़म।